रहीम भैनों ते भराओ संगियो ते बेलियो दुनिया ने जिस जिस कोने च रहने हो अल्लाह ताला तुसां पर रहमतां वसाना रहो। अस्सलाम वालेकुम। जीने रहो तो वसने रहो जी। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा मौजू आपके लिए लेके आए। आज हम अपने दोस्तों के लिए बहुत अहम मौजू लेके आए हैं। सारी दुनिया इस मर्ज में शिकार, खास तौर पर आज का नौजवान, आजकल का इंसान इससे बहुत मुतासर हो रहा है। हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है। इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी तशखीस करने की कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों से राय लेते हैं। साहिब इल्म लोग मेरे पैनल में शामिल हैं, उनकी मुफीद बातों से हम इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। आजकल के मशीनी दौर में हर इंसान मसरूफ, हर इंसान अपनी दौड़ में लगा हुआ है। हर दूसरा इंसान इस मूजी मर्ज का शिकार है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस मौजू पर तफसील से बात की जाए। अपने दोस्तों से कोशिश करूंगा कि भरपूर तरीके से इनकी बातों से फ़ायदा उठाया जाए। इंसान की फितरत में जब कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ हो, वो परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। दो किस्म की तकलीफ होती हैं। एक तो आफात तकलीफें जो अल्लाह ताला की तरफ से आई, कोई जल्जला आ गया, कोई सैलाब आ गया, कोई आसमानी आफत आ गई, जिस पे मजमूई तौर पर इंसान मुतासर होता है। ये सब मुसीबतें इंसान भी जानता है ये अल्लाह की तरफ से है, ये इंसान के बस में नहीं। इसका कोई इलाज नहीं सिवाय बर्दाश्त करने के, सिवाय सब्र के। तकलीफ इंसान खुद अपने लिए पैदा करता है। कोई गुनाह करता है, कोई गलती सरजद हो जाती है, उसका इलाज क्या है, उसको कैसे डील किया जाए। कुछ मुसीबतें अचानक भी इंसान की लाइफ में आती हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आपका प्यारा इस दुनिया से चला गया। इन मुसीबतों का कोई इलाज नहीं, कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि इसको बर्दाश्त किया जाए। इसका डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ एक कनेक्शन है हर इंसान का। जब तक वो आपके साथ रहेगा तो ये डिप्रेशन भी आपसे दूर रहेगा। मसलन इंसान कारोबार करता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करने के लिए अपनी भरपूर मेहनत करता है, मगर उसको वो रिजल्ट हासिल नहीं होता। जब उसको वो रिजल्ट हासिल नहीं होता तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। डिप्रेशन का दूसरा नाम मायूसी है। मायूसी की इस हालत तक चले जाते हैं कि खुदकशी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बल्कि यहाँ तक कि कुछ लोगों को मैंने देखा है अल्लाह से गिले शिकवे शुरू कर देते हैं। या अल्लाह ये तूने क्या किया, या अल्लाह ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, या अल्लाह ये क्यों हो गया। हमारा दीन मजहब तो यही सबक देता है कि पुरदबारी से और सब्र से काम लिया जाए, बर्दाश्त किया जाए। कुछ तो अल्लाह ताला की तरफ से मुसीबतें होती हैं और कुछ इंसान अपनी तरफ से, अपनी करतूतों की वजह से इन मसाइल का शिकार होता है और मायूसी की इस दलदल में धंसता चला जाता है। तो गालिब साहब कहते हैं, कैदे हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं जनाब। मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद, वाशिंगटन से जमाल खान साहब, जफर इकबाल साहब और इफजाल इकबाल साहब, और दुबई से मुझे ज्वाइन करेंगे आफाक अजीज साहब। आप सारों को दोबारा एक दफा फिर खुशामदीद कहता हूँ जी। आगाज करते हैं। जमाल खान साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ इसमें थोड़ा सा अपने लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, अपने पटवारी भैन भरा छोड़ने पे उन्हें भी नाल इन्वॉल्व करिए। सारी दुनिया का मसला है, खासकर जो नई जनरेशन आजकल के जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, ये सबसे बड़ा मसला डिप्रेशन। हर बंदा डिप्रेस। देखिए सुहेल भाई, बात ये है कि हमारा, आपका जो जहन है, आपका दिमाग है, उसको आप एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव से मिसाल दें उसकी, कि जितना ज्यादा डेटा आप उसके अंदर इंटर करते जाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम होती जाएगी। और फिर एक स्टेज ऐसी भी आएगी, शायद उसमें से पटाखा बजने की, सुनने की आवाज आएगी। प्रॉब्लम हमारी ये है कि जैसे कहते हैं कि जिंदगी तो बहुत हल्की फुल्की है और सारा बोझ जो है वो ख्वाहिशात का है। अब इस मादा परस्ती में, एक ऐसे दौर में जब इंसान फितरत से बहुत दूर चला गया है, अक्सर लोगों से हमारी मुलाकात होती है, हम देखते हैं कि खुदा ने उनको सब कुछ दिया हुआ है, अच्छा लाइफस्टाइल है, पैसा भी नजर आ रहा है, बड़े घर में भी रहते हैं, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो वो कहीं खोए हुए होते हैं। आपको पता, आप कोई बात कर रहे होते हैं लेकिन उनका जहन कहीं और खुलाओं में वो घूर रहे होते हैं। एक हालिया जो सर्वे हुआ है उसमें बताया गया है कि सिर्फ अमेरिका में, क्योंकि हम यहाँ पे अमेरिका में मौजूद हैं,
तकरीबन 400 गुना इजाफा हुआ है डिप्रेशन के मरीजों में। एंटी डिप्रेशन के करोड़ों प्रिस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, और लोग जितनी ज्यादा दवाइयां लेते हैं उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं कि एक ऐसा इलाज भी है जो शायद हमारे लोग सुनते हैं और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। को कोई मना नहीं कर रहा, आप अपनी जो मौजूदा लाइफ है उसको जारी रखें। अगर अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए आप पैसे कमा रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल दे रहे हैं, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ टाइम निकालें उस जात से भी राब्ता करने का जो हर वक्त आपके साथ है। सबसे बड़ा इलाज है, जो जो आजमाया हुआ इलाज है, वो ये है कि आप हर मामले में हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करें, हर उस नेमत का शुक्र अदा करें जो अल्लाह ने आपको दी है। आप जब सुबह बिस्तर से उठते हैं तो वहीं से आपका अल्लाह का शुक्र अदा करने का प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। जो नेमतें आपको अल्लाह ताला ने दी हैं, आप मुसलसल का शुक्र अदा करें तो आपको वो आप फील करेंगे कि आपका दिमागी तौर पे आप जो है ना, आप हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं, और ये चीज खुदा को पसंद आई है कि मेरा बंदा जो है वो मेरी नेमतों का शुक्र अदा कर रहा है। जिन लोगों से मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि हमने जहाँ पे मेडिसिन की जरूरत थी मेडिसिन ली, लेकिन हमारा जो 70 to 80% हमने जो अपना इलाज किया है वो ये कि हमने खुदा से राब्ता दोबारा कायम कर लिया है। हम कोशिश करते हैं कि अपने काम के दौरान, अपनी मसरूफियत के दौरान नमाज के लिए टाइम निकाल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का जिक्र करें। और फिर दूसरा, जब आप हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मसरूफ होते हैं, आप कई लोगों के हाथ में आपने तस्बीह देखी होगी कि उनके चेहरे पे बड़े चेहरे से बहुत मुतमईन लग रहे होते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपना लिंक खुदा के साथ जोड़ा हुआ होता है। तो मेरा ख्याल है कि डिप्रेशन कुछ भी नहीं है। आपको एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे डेफिनेटली ब्लड टेस्ट करवाएं, साइंस को माने, लेकिन साइंस से जरूर फायदा उठाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे दीन ने, हमारे मजहब ने, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अगर हम रोजाना की बुनियाद पे थोड़ा थोड़ा कुरान की तिलावत करें तो आप देखेंगे कि डिप्रेशन का नामो निशान भी नहीं होगा, बल्कि आप दूसरे लोगों को बताएंगे कि यार ये कैसे जो है ना मैंने अपना इलाज किया है। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि लोग सीरियसली इसको देखें कि बजाय डॉक्टर से जाने से पहले एक दफा उस जात से भी राब्ता कायम कर लें, तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह की रजा में राजी रहना सीख ले तो मेरा ख्याल है इस डिप्रेशन वगैरह सब खत्म हो जाता है। अच्छी बुरी मुसीबत जो कुछ भी है उसी की तरफ से आता है, उसको बर्दाश्त करना ही मेरा ख्याल है इसका हल है। क्यों जफर भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? डिप्रेशन जो है ना बीमारी की हैसियत रखती है। दुनिया में जिस्मानी बीमारियां हैं, वहाँ पे कुछ ज़हनी बीमारियां भी हैं। ये ज़हनी बीमारियों में से एक बीमारी है। बज़ाहिर तो हमें जो जिस्मानी बीमारियां हैं वो नज़र आ जाती हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो शख्स भी इस बीमारी से गुजर रहा होता है वो हमारी तवज्जो से महरूम रहता है। बड़े ही ज़रूरी होता है कि हम किसी वक्त ना इस बीमारी की भी तशखीस करने में कामयाब हो जाएं। वो हमारे अहले खाना के अंदर हो सकता है, हमारी औलाद के अंदर हो सकता है, हमारे दोस्त अहबाब के अंदर हो सकता है, लेकिन वो उसको बीमारी होते हुए भी वो हमारे से इग्नोर भी हो सकता है। तो जैसे जमाल खान साहब ने बताया ना कि इसका टोटली डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आपके ईमान से है, आपके फेथ से है। इसका टोटल जो लिंक है वो आपका अल्लाह की ज़ात पे भरोसे से है। आज मैं अपनी आप को अगर मिसाल दूं कि मैं जिस उम्र में भी हूं, अगर मैं अपने अगले 5 साल के लिए फिक्रमंद होना शुरू हो जाऊं तो मैं उस वक्त वो फिक्रमंद होते हुए मैं भूल जाता हूं कि वो जो पिछले 50-55 साल थे यार, उसमें तुमने क्या इधर कमाल किया है, उसमें तुम्हारी किस अहलियत का हाथ था कि तुम आज इस मकाम पे हो। हम ये चीज फरामोश कर देते हैं और हम अगले 5 साल की जो है ना फिक्र में सरगर्दूं हो जाते हैं। तो ये अल्लाह की ज़ात पे जितना जितना जिस इंसान का भरोसा होगा, कि वो एक और भी इसी तरह कहावत है कि खुशी का मेयार ये है कि खुश वो शख्स होगा जिसका जितना अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होगा उतना ही वो खुश होगा। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द लोगों में जो हमारे अहबाब हैं उनमें कोशिश करें। ये निशानियां होती हैं, कुछ लोग जो है ना वो बज़ाहिर कभी महफिल में खामोश बैठे हुए हैं, या वो उनका मिलना जुलना कम हो जाए, या वो ज़्यादा तन्हा पसंदी का शिकार हो जाएं,
تو آپ کو نوٹس کرنا چاہیے کہ بھائی اگر میں ظفر جو ہے وہ کل تک تو ہم بڑا ایکٹیو تھا، ہر محفل میں وہ اویلیبل تھا، وہ آ رہا تھا، آج وہ کیوں مطلب کہ غائب ہوا ہے؟ اور ہمیں ان لوگوں کے بارے میں ہمیں فکر مند ہو، بجائے اس کے کہ ظفر کے اگر جمعرات پہ آپ جو ہے نا وہ سیبوں کا تحفہ لے کے آ رہے ہوں گے تو وہ بہتر ہے کہ اس کو زندگی میں وہ سیب کھلا دیں تاکہ وہ اس ڈپریشن سے نکلے، اس کے پاس بیٹھ کے بات کریں، اس کو اگر اس کے ایمان میں کوئی کمزوری ہے اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی اسے ذریعہ بتائیں۔ میں آپ کو اپنی ایک مثال دوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 2 ٹائم بنا تسبیح کرتا ہوں، بہت گناہ گار ہوں، لیکن ویسے میں آپ کی ایک مثال کے لیے بتا رہا ہوں، ایک فجر کے بعد، ایک مغرب کے بعد۔ فجر کے بعد نہیں، لیکن مغرب کے بعد میری تسبیح مکمل نہیں ہوتی اور میں سو جاتا ہوں اور مجھے اس کا پروف مل جاتا ہے کہ یار یعنی کہ نیند آپ کو اسی وقت آئے گی نا سر، کیونکہ ڈپریشن ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈپریشن کے مریض کو نا وہ نیند بھی اس کی غائب ہو جاتی ہے، وہ سونا بند کر دیتا ہے، اس کو وقت پہ نیند نہیں آ رہی ہوتی، مکمل نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ تو میں اگر بے وقت اگر مجھے نیند آ جاتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کہ میری تسبیح تو رہ گئی، لیکن جس ذات کو میں نے یاد کرنا شروع کیا اس نے مجھے سلا دیا اینڈ اس نے مجھے ایک وہ کیا کر دیا، وہ کیا ریلیکس اس کو کر کہتے ہیں ریبوٹ کر دیا۔ میں وہ ایک انرجی وہ جو ایک نہیں ہوتی ہے وہ آپ کو بوسٹ مل جاتا ہے، دوبارہ بوسٹ ملتی ہے آپ کو۔ بالکل۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی کو کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، ہاں ڈپریشن کا اسی سے ہوا سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ڈپریشن ایک اور وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ آپ کی جو خود انحصاری ہوتی ہے نا، آپ اپنے آپ کو نا مرد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہو، آپ کہتے ہو یار میں نے یہ نہیں کیا، میں کاش یہ کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، تو وہ آپ کا اپنی ذات کے اوپر اعتماد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ انسان کی جو پرفارمنس ہے نا، اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو اپنی ذات پہ اعتماد کے اوپر۔ جس شخص کو جس قدر اپنی ذات پہ اعتماد ہوگا وہی بہتر پرفارم کر سکے گا۔ تو اگر آپ کی اس اعتماد میں کمی ہوگی تو دیٹ مینس کہ آپ کی پرفارمنس زیرو، ختم، آپ کا اپنے اوپر اعتماد نہیں رہا۔ تو وہ آپ یعنی کہ آپ نے ماضی کو بھولنا ہوتا ہے کیونکہ ماضی گزر چکا ہے اور آپ نے آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ کل ایک نیا دن ہے اور آگے جو کچھ ہونا ہے وہ بالکل ایک نئی زندگی ہے، جو ہو چکا وہ بھی کیا اللہ کی ذات نے، ٹھیک ہوا نہیں ہوا، میری توقع کے مطابق ہوا نہیں ہوا، وہ بھی اللہ نے کیا، آگے بھی جو کرنا ہے اس کی ذات نے کرنا ہے، لیکن کوشش میں نے کرنی ہے۔ تو لیٹس لک فارورڈ، پیچھے وہ کہتے ہیں نا، اشفاق احمد صاحب کی زبان میں ایک ہے کہ وہ شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو، مطلب کہ آپ پیچھے جو دروازے ہوتے ہیں نا ان کو بند کرنا پڑتا ہے، ان کو آپ بند کرتے ہیں تو آپ کو آگے کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ صاحب حال ہونا چاہیے۔ ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنے کی اجازت چاہوں گا سہیل صاحب، اگر آپ 1 منٹ۔ جی بالکل بولیں جناب، بولیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم میرے کسی دوست نے جب اپنی ایک پریشانی مجھے بتائی تھی، تو ظاہری بات ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میرے جو استاد ہیں، روحانی استاد ہیں جن کو مجھ سے عقیدت ہے، وہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہیں، اکثر وہ تسبیح وغیرہ دیا کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ یہ کیا کرو، آپ کو دل تسلی ہوگی۔ کچھ دن کے بعد وہ بندہ میرے ساتھ ہے، یار میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ بتا، تمہیں جو چیز ٹریگر کر رہی ہے، جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ بھی تو بتا نا۔ تو جب اس نے مجھے بتایا جی کہ میں نے فلاں میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو میں نے قرضہ واپس کرنا ہے، میں نے کہا یار میں نے تمہیں تسبیح میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ جب تم تسبیح پڑھو گے تو قرضہ خود ہی اتر جائے گا، فرشتہ رات کو آ کے تکیے کے نیچے پیسے رکھ جائے گا۔ اس پرابلم کو تو تم نے خود سالو کرنا ہے نا۔ لیکن اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے اس پہ تسبیح اور یہ اس طرح کے وظیفے، یہ چیزیں آپ کو، آپ کے ارادے کو مضبوط کرتی ہیں، آپ کے دل کو مضبوط کرتی ہیں، آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ آتا ہے، تو آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لیکن جو موجودہ وقت گزر رہا ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور بہرحال جو مسئلہ ہے، جو چیز آپ کو ڈپریس کر رہی ہے، اس کا حل آپ نے
اپنے بہترین عقل و شعور کا استعمال کر کے اس کا حل کرنا ہے. اس کے بعد آپ خدا کی ذات پہ چھوڑ دیں کہ یا اللہ میں نے کوشش کی, اس کا شکر ادا کیا, تو مسئلہ پھر بھی آپ نے ہی حل کرنا ہے with اللہ تعالیٰ کی مدد کے, وظیفے کے, قرآن, نماز, شکر کریں, لیکن اپنے مسائل کا حل بھی خود ہی نکالیں. تو یہ بنیادی چیز ہے, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کئی لوگ اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں جی کہ میں نے ایک منت مانی ہے جی اگر یہ فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا, یا پھر میں یہ تسبیح میں نے شروع کر دی ہے اور مجھے لگتا ہے میرا کام ہو جائے گا. لیکن اس کام کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و شعور دیا کہ اس کو خود حل کرنا ہے اپنے مسئلے کا. تو یہ کئی لوگ مکس کر دیتے ہیں کہ جی مذہب, سائنس اور اس دوسری چیزوں کو, تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بہرحال آپ نے جو ہے اپنے بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے جو آپ کو چیز ٹریگر کر رہی ہے, جو آپ کو سٹریس کر رہی ہے, جس کی آپ کو انگزائٹی ہے, اس کا حل بہرحال آپ نے نکالنا ہے. سہیل خان صاحب میں ادھر ایڈ کرنا چاہوں گا جی جی کہ وہ جمال خان صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ قرآن شریف کہتا ہے لیس علی الانسان الا ما سعی, کہ بے شک ہم نے انسان کو وہی دیا جس کے لیے اس نے کوشش کی. تو کوشش جو ہے نا اس کا روکنا جو ہے نا کسی بھی جگہ حکم نہیں ہے, کوشش کا روکنا جو ہے نا کسی بھی جگہ منع نہیں. اس کے علاوہ ظفر بھائی یہ بھی تو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا مصیبت اچھا بھی ہوگا تو اس کی طرف سے ہی ہے. جمال صاحب نے کہا نا کہ مجھے آج بڑی خوشی ہوئی جان کے کہ میں بھی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا فالوور ہوں اور بگ ٹائم ان کا فین ہوں. ان کا جو ساری تعلیمات کا ایک مرکز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ترجیح اول جو ہے وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے. اللہ جو ہے وہ آپ کا unless it is the top priority آپ ایک کامیاب زندگی نہیں گزار رہے ہو. توکل تو سر جی سب سے پہلے ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہونا ہے, وہ سب اس کی ایک میں مجھے ابھی وہ آیت بھول رہی ہے لیکن میں اس کا ترجمہ کسی وقت پھر ہم آئندہ انشاءاللہ پروگرام میں اگر سلسلہ جاری رہا تو میں بتاؤں گا کہ آپ میں یقین کریں کہ میں ترجمہ پڑھتے ہوئے نا میں رک گیا تھا کہ ہمارا جو ہے نا رکنا, ٹھہرنا, جانا, کسی جگہ پہ موجود ہونا, یہ سب کچھ اس لوح محفوظ میں طے ہے, لکھا گیا ہے. بالکل یہی میرے کہنے کا مطلب یہی تھا سر. اور میں اس کے اوپر نا میں نے اسے 2 دفعہ اس لیے پڑھا کہ اتنی مائنر ڈیٹیل, اتنا یعنی کہ اسپیسیفک وہ اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے ادھر رکنا ہے, ادھر بیٹھنا ہے, ادھر یہ کام کرنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بیچ میں ایک رول ادا کرنا ہے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہو رہا ہے اور اللہ کی ذات پہ ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات سہیل بھائی میں خلاصہ کرنے لگا نا, میں بہت ہی نامراد ہوں گا نا کہ میں اگلے 10 سال کے بارے میں پریشان ہوں اور پچھلے 55 سال کے بارے میں بھول جاؤں کہ جس ذات نے مجھے کدھر سے کدھر پہنچایا ہے. بے شک بے شک. بس مطلب کہ بات یہاں پہ آگے ختم ہو جاتی ہے. ڈپریشن کا ایک صورت یہ بھی بنتی ہے, فاق صاحب آپ سے بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے کچھ چیزیں دور کر دیتا ہے جو آپ کی بہتری کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ کی عقل اس کو مانتی نہیں ہے, اس کو آپ لگے رہتے اس کا افسوس کرتے رہتے ہو. یہاں تک کہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے بھی شروع کر دیتے ہیں. ظفر صاحب اور جمال صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی ڈسکشن کی, بہت اچھے پوائنٹس انہوں نے بتائے اور بڑے تھورو اور کمپریہنسو آلموسٹ سب کچھ ہی کور کیا ہے اس ٹاپک کے بارے میں. تھوڑی سی بات کروں گا, شارٹ بات کروں گا کہ ڈپریشن کی سب سے بڑی یا مین وجہ آپ کہہ سکتے ہیں کمپٹیشن یا جیلسی جو ہے, یہ بھی ایک اس کی وجہ ہے. جب آپ کسی اور کو دیکھ کے جیلس ہو جائیں, اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں, اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں. ناشکری, اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو تو کہ ناشکری ہوگی کہ مجھے نہیں دیا, اس کو دے دیا. جب بندہ ناشکری کرتا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں, ماشاءاللہ سے لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں لوگوں سے ہم بہتر زندگی گزار رہے ہیں. تو جب آپ لاکھوں کروڑوں بندوں سے زندگی بہتر گزار رہے ہیں پھر بھی آپ ناشکری کرتے ہو, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ پہ وہ مکمل نہیں ہے, اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہے. اسی لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے. آپ جو ہے ہمیشہ اللہ پہ توکل کریں,
جو مصیبت پرابلم ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس کا اگر آپ کو بلیو ہے حل بھی وہی بھی کرتا اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے. اگر آپ کے حق میں وہ بہتر سمجھتا ہے تو. افضال صاحب تساں دسو میں تو اس کی تھوڑا جا کرساں کہ اللہ اپنی ونڈ وچ راضی رہنا تساں جس ٹائم سکی کے دا تو سب کچھ ٹھیک ہے. جی سہیل صاحب، سب سے زیادہ ضروری تو بے شک جس طرح جمال نے اور ظفر بھائی نے انکلوڈ کیا کہ اگر آپ کے دین ہوگا آپ کی زندگی میں، فیتھ ہوگا، تو آپ سب سے پہلے تو یہ غلطیاں کریں گے ہی نہیں، آپ کنٹینٹ رہیں گے. میں اس کو اس طرح مثال دیتا ہوں کہ سکون کیا چیز ہے. کہ سکون کا پیمانہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ جب ہم خانہ کعبے یا مکہ مدینے میں جاتے ہیں تو آپ یقین جانیں ہم اس دنیا کی ساری چیزیں، سارے پریشر لے کے وہاں پر پہنچتے ہیں، اور وہاں جتنے دن ہم ہوتے ہیں ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. ہماری اکامپلشمنٹس کے بارے میں ہمیں نہیں ہوتا، ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہاں سے باہر نکلنا ہے تو کیا کرنا ہے. 10 سال کے پلان، 5 سال کے پلان، بس اس مومنٹ میں آپ جیتے ہو اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ اللہ سے آپ ان کی معافی مانگتے ہو، اور اپنا زندگی میں آپ چاہتے ہو یہ ٹائم ختم ہی نہ ہو. تو وہ ایک پرفیکٹ، جس کو کہتے ہیں نا کہ فیتھ کے لحاظ سے، میں اپنے فیتھ کے لحاظ سے دیکھوں تو وہ پرفیکٹ سکون کا ٹائم آتا ہے. وہاں آپ کو نیند ایسی آتی ہے، وہاں آپ کو جاگنا ایسا ہوتا ہے، کھانا آپ ایسا کھا رہے ہوتے ہو کہ لیکن ڈپریشن ایک حقیقت ہے. ڈپریشن، مائلڈ ڈپریشن جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ڈپریشن کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ سیویئر اور جینیٹک ڈپریشن بھی ہے. کچھ ایسے ڈپریشن ہیں جو جینز میں آپ کے آتے ہیں، میڈیکل سے علاج ہوتا ہے. جیسے عورتوں کو پوسٹ مارٹم ڈپریشن ہو جاتا ہے، جب پریگننسی کے بعد ان کو ڈپریشن ہوتا ہے، اور بہت ٹائم ہمارا معاشرہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ ان کی ڈپریشن کی کیا وجہ ہے. تو وہ سائنس سے ریلیٹڈ ہے. اصولاً ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری بیٹی کو ڈپریشن ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بیچاری تو ڈپریشن میں چلی گئی، لیکن جب ہماری بہو کو ڈپریشن ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ بہانے کر رہی ہے. تو سب سے بڑی ذمہ داری ایز اے معاشرہ ہماری یہ بنتی ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ اگر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو کہ میں ڈپریشن میں ہوں. صرف سکون سے سونے والا جو ہے وہ ڈپریشن یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے ڈپریشن نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 13-14 گھنٹے سوئے رہتے ہیں، اٹھتے ہیں منہ نہیں دھوتے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے برش نہیں کرنا، کھانا نہیں ٹائم پر کھانا. اگر انہیں بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر کی تیزی ہو جائے گی، اگر ڈائبٹیز ہے تو، کیونکہ وہ ڈپریشن میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جب تک ان کی دوائی آن ٹائم نہیں ہوگی تو وہ فگر آؤٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو مائلڈ ڈپریشن کا تو سب سے پہلے آپ کنٹینٹ رہیں، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور جب آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں تو جس طرح آپ کی زندگی میں ایکسرسائز نہیں ہے، آپ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو آپ کا ڈپریشن ختم ہوتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے، آپ نماز پڑھنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کے ڈپریشن ختم ہوتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں فیتھ اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ اسٹرانگ فیتھ کرتے ہیں تو ڈپریشن محدود ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو ڈپریشن ڈیزیز کی حد تک ہے اس کے لیے ہمیں، جیسے ہمارے معاشرے میں بچے خودکشیاں کرتے ہیں، تو کوئی بھی آدمی خودکشی کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہو جاتا کہ اس کو بڑی انٹرٹینمنٹ ہوگی، بڑا فن ہوگا، کیونکہ اس کے ڈپریشن کا لیول وہاں پر پہنچ گیا ہے کہ وہ خود سوزی یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، وہ سمجھتا ہے کہ میں سارے مسائل کا حل کر رہا ہوں، جو کہ حل نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. جیسے پہلے ہمارا معاشرہ ہوتا تھا تو ایک دوسرے سے لوگ بہت زیادہ ملتے تھے. آج کے دور میں ہم ایک دوسرے کو ملتے نہیں ہیں. بچے جو ہے وہ تنہائی میں اپنے کمپیوٹر پہ، اپنی گیمز پہ اور ان چیزوں میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. تو اس وقت ہم ایڈلٹس کی زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ریچ آؤٹ کریں، ہم اپنے سے جونیئرز کو ریچ آؤٹ کریں. اگر آپ ایک کامیاب جوڑا ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سے ینگر جو لوگ ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کو کوئی ٹپس دے دیتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ جب آپ انسان کو باہر سے دیکھتے ہیں، جیسے آپ ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میری جسم کے اوپر ہوا زخم آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن میرے جسم کے یا روح کے اندر جو گھاؤ ہیں، جو زخم ہیں، وہ کسی کو سمجھ نہیں آئے. تو ان کو فیتھ کے ساتھ جو سامنے کے گھاؤ ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں. اگر میری بلیڈنگ ہو رہی ہوگی تو آپ کو نظر آ رہی ہوگی، لیکن ہر انسان کے پرسنل ڈیلیماز ہوتے ہیں، اس کے گھاؤ ہوتے ہیں. کسی کی جوان اولاد فوت ہو جاتی ہے
کسی کا میرج میں پرابلمز ہو جاتے ہیں, کسی کے محبت ناکام ہو جاتی ہے, کسی کی جو خواہشات ہوتی ہیں, جیسے ظفر بھائی نے بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو وہ کنٹینٹ اگر ہو نا, اگر آپ اپنے آپ کو اپنی بلیسنگز کاؤنٹ کریں تو آپ کو یہ ایشوز نہیں ہوتے. لیکن جب آپ یہ نہیں کر رہے تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر انسان اتنا کیپیبل نہیں ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے اور اس کو کیور کر لے, اور وہ عبادت کرنے والے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں, جو قرآن پڑھنے والے لوگ دیکھے ہیں, ان کو ڈپریشن ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. اگر ہم اتنے اسٹرانگ ہیں اور ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو, آج کل لوگ کسی کو ٹائم نہیں دینا چاہتے. یاد رکھیں, جب کوئی آپ کو کال کرتا ہے تو میرا ایک فارمولہ ہے کہ جب میری تک کسی کا کام بنا ہے تو خدا تعالیٰ نے اس کو میری طرف بھیجا ہے, اور جب اس سے میری کنورسیشن ہو رہی ہے تو مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ میاں میری اور اس کی کنورسیشن سن رہے ہیں, اور اب میں اس کو اگر کچھ جانتا ہوں تو کس طرح گائیڈ کروں گا. یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کو کوئی ریچ آؤٹ کرے تو اس کی اپنی کیپیسٹی میں ہیلپ کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں کر سکتے تو ریچ آؤٹ کریں. اگر اس کو امریکہ میں ہر تیسرا آدمی ایک گولی کھاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو واقعی کوئی پرابلم ہے تو اس کو سجیسٹ کریں, فالو اپ کریں کہ تم نے ڈاکٹر کو دکھایا, تم نے کسی سے ایکسپرٹ سے رائے لی کہ نہیں لی. اس معاشرے میں جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ یہاں دین سے لوگ دور ہیں, تو اس لیے تھراپسٹ ہیں, آپ تھراپسٹ کو ریچ آؤٹ کریں, وہ بھی آپ کی بڑی مدد کرتے. میری جب ہوئی نا 50ویں سالگرہ, میں نے بچے جیسے ادھر وہ سارے کیک شیک لے آتے ہیں, انہوں نے کیک لایا, ہم نے کیک وغیرہ کاٹا, تو کیک کاٹ کے کافی شافی کا کپ پی کے میں بیک یارڈ میں چلا گیا. میں رات کو سمر, خاص کر سمر جب ہوتا ہے نا, میں رات کو ایک سگار پیتا ہوتا ہوں. میں نے سگار لگایا تو وہ میرا چھوٹا بیٹا جس سے سارے اگر واقف ہیں تو وہ پتہ ہے وہ تھوڑا سا فلسفی سا ہے, وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. مجھے کہتا ہے پاپا ٹوڈے از یور 50th birthday, تو ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ لائف, اینڈ آئی واز ناٹ ریڈی فار دس کوشچن. ہم فلسفی تو ہے نہیں ہے نا, ہم تو عام انسان ہے. میں اس کے لیے تیار نہیں تھا. میرے منہ سے نا سہیل بھائی ایک بات نکلی. میں نے کہا بیٹے زندگی کا جو خلاصہ ہے نا وہ 2 لفظوں میں ہے, ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر. جو آپ کو نہیں ملا اس پہ صبر, جو آپ کو مل گیا اس پہ شکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی حدیث میں بتا دیا ہے کہ اس کا ریوارڈ جو ہمیں لائف اس کے بعد جو زندگی ہے اس میں جو ملنا ہے, ہم نے اس وقت یہ خواہش کرنی ہے کہ کاش کہ ہماری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہو. ڈپریشن سے چھٹکارے کا طریقہ ہے نا, اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے اس پہ ایمان. جتنا جتنا ہمارا اس زندگی کے اوپر ایمان, ہمیں اس چیز پہ ایمان کہ ہماری یہ زندگی بہت عارضی ہے, ہم ادھر بہت ایک محدود مدت کے لیے ہیں, لیکن ہم نے ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں پہ ہماری لامحدود زندگی ہے, اور پریشانیوں سے پاک, تفکرات سے پاک, بیماریوں سے پاک, ایک عیاشی کی زندگی جو ہے نا ہماری آگے ہے. اور اگر اس زندگی کو ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو ہم کبھی بھی اس 60 65 70 سالہ زندگی کا کسی گھٹیے میں یا خسارے میں سودا کرنے کے لیے ہم کبھی بھی تیار نہ ہوں. تو جب تک آپ کی اس زندگی پہ ایمان ہے اس وقت تک آپ کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے. آپ کو کبھی بھی وہ دعائیں نہیں تنگ کریں گی جو دعائیں آپ کی قبول نہیں ہوئی ہیں. مانگتے تو ہیں ہم, لیکن جب ہمیں بتا دیا گیا ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اپنی حدیث میں کہ جب ان کا ریوارڈ آپ کو اس دنیا میں ملے گا تو آپ کہو گے کہ کاش جو قبول ہوئی تھی وہ بھی نہ قبول ہوتی. خوشیاں ملتی ہیں خوشیاں بانٹنے سے. ہمارا مسئلہ آ جاتا ہے, ہم انڈیسائسو ہو جاتے ہیں بٹوین ایمان اینڈ عقل. ہمیں جب اللہ کی ذات یہ کہتی ہے نا کہ تمہارے دینے سے بڑھے گا, تو عقل ہمیں سمجھاتی ہے کہ بھائی دینے سے کیسے بڑھے گا, جب دے رہے ہو اپنے اثاثوں کو کم کر رہے ہو کیسے بڑھے گا. ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے دگنا تمہیں دوں گا, 10 گنا تمہیں دوں گا, آج دے دو. جب ہم اس میں ڈیسائیڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے.
डिप्रेशन का बहुत बड़ा ताल्लुक जो है ना वो किस एनवायरनमेंट में आप रेज हुए हैं और आपके पेरेंट्स ने आपको क्या तालीमात दी हैं। हमने इसी दुनिया में लोगों को देखा है कि जो अपने बच्चों को अकाउंटेबल करते हैं कि उसने क्या बनाया, क्या कमाया। हमारे पेरेंट्स में एक चीज थी कि उनमें बहुत कंटेंटमेंट खुद थी और वो हमें भी यही तालीम देते थे कि इट्स नॉट कि व्हाट यू हैव, कि आपके पास क्या, आपको ये देखना है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह से मिला उस पर शुक्र अदा करें, जो आपको नहीं मिल सका उसके बारे में वरी मत करें। और ज्यादा चीजों की जो है ना वो लालच वो हमें नहीं डाली गई थी। लेकिन कुछ लोग ऐसी इन्वायरमेंट से आते हैं, ब्रोकन होम से आते हैं, वायलेंस देखा होता है। अब अफगानी एक बच्चा जो वॉर के अंदर पला है, जिसने अपने चचा को भी कत्ल होते देखा है, अपने वालिद को भी कत्ल होते शहीद होते देखा है और इसी तरह बम अपने घर पे गिरते हुए देखा, तो उसका डिप्रेशन का लेवल बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, वो अगर हमारे ही लोग हैं, वो जो दीन वाले हैं, वो 100% वो बड़ा अच्छा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हर इंसान जो है वो जब कंटेंटमेंट उसकी एक जैसी नहीं है, तो जब आपसे कोई रजू करता है, मैं दोबारा उस बारे में आऊंगा, या आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि फलां बंदा प्रॉब्लम है, तो अपने आप अपनी सर्विसेज पूरी उसके लिए मौजूद रखें। और मेरे से जब यंग कपल पूछता है कि प्रॉब्लम फ्री मैरिज का क्या तरीका है, तो मेरा तो एक ही मशवरा उनको होता है, जितने नए जोड़े हैं वो जानते हैं कि मैंने कहता हूँ कि दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारो, तो इंशाअल्लाह ना कि आपको मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगे, जिंदगी गुजारने में भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे और इंशाल्लाह डिप्रेशन भी नहीं होगा। इंशाल्लाह सही तरीका तो यही है कि अपने अल्लाह की रजा में राजी रहना सीखे, तो यही सब कुछ है। सब्र और शुक्र से बात आई, मेरी बेटी है, मैं कहता हूँ पुत्र सब्र शुक्र, तो कहती यही तो कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो, वालिदैन ने हमें सिखाया ना सब्र करें शुक्र करें, तो इसका यही है कि और बेहतरीन तरीका है। और उसका एक मैं बंदा बच्चों से भी सीखता है। एक दफा इसी तरह तवक्कुल पे इसी को रिलेट करता हूँ मैं कि कहती है अब्बू टेंशन फ्री रहने का तरीका आ गया ना। मैंने क्या बेटे आप बताओ, मुझे भी बताओ। कहती बस अल्लाह पे छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, उसने जो कुछ करना है उसी ने करना है, तो मुझे क्या जरूरत है परेशान होने की। ये फिर अल्लाह ताला ने उसके दिमाग में डाल दी और मैं बड़ा खुश हूं। मैं कि बेटे ये दैट्स द राइट वे, इसी तरह ही आप जो है सीखोगे और इसी तरह ही सही तरीका ही यही है। सिरात मुस्तकीम तो यही है कि आप टेंशन फ्री, जिस टाइम आप अपने मामलात जो है ना खुद हल करना शुरू कर देते हो ना, उस टाइम ये डिप्रेशन शुरू हो जाता है। जब आप अल्लाह पे छोड़ोगे ना, तो आप किस चीज की स्ट्रेस, फिर उस पे छोड़ दो, देखो फिर वो या फेथ भी तो वही करेगा। फेथ और वो होना हाल बहुत मसाइल कहते हैं कि जोड़ी मसला भी अगर मिला हुआ है ना, तो उसका हल भी अल्लाह ताला ने भेजा हुआ है। बेशक बेशक। बस अल्लाह ताला पे तवक्कल करें और इसके साथ साथ आप अपनी इबादतों का भी, ठीक है, आप अल्लाह ताला के बहुत करीब जाएं, जितना करीब जाएं उतना कम है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूकुल इबाद जो है उसका भी बहुत खास ख्याल रखें। हुकूकुल इबाद जब आप पूरे करते हैं या कोई आप किसी की मदद करें लोगों की, तो एक ऐसी फीलिंग आप में पैदा होती है कि उसका अल्टरनेट कोई नहीं है। जब आप खुशी की फीलिंग किसी की हेल्प करके पैदा होती है, उससे आपकी ऑटोमेटिकली एक मायूसी जो होती है उसका भी ये तोड़ है, मायूसी आपकी दूर होती है। सेल भाई ये बात ये है ना कि एक वाकया याद आ गया, वो आपसे शेयर करता चलूं कि एक बच्चा जो है ना वो सवाल करता है अपने वालिद से कि अल्लाह कितना बड़ा है। एक जहाज उनके सेन में से नजर आ रहा था, ऊपर हवा में उड़ रहा था। उसने पहले उसको वो जहाज दिखाया कि कहते हैं कि वो जहाज तुम देख रहे हो, अल्लाह इतना बड़ा है। एयरपोर्ट ले जाके उसने वो जहाज जो करीब खड़ा हुआ था ना, उसने कहा वो जो जहाज तुमने देखा था ना, वो ये जहाज है और अल्लाह इतना बड़ा है। तो उसने बच्चे ने पूछा कि वो अब्बा जी वो तो उधर तो वो छोटा सा नजर आ रहा था, इधर तो बड़ा है। तो बाप ने जवाब दिया, बाप ने कहा बेटे अल्लाह से जितना कोई करीब है ना उतना ही उसको बड़ा नजर आता है। सुभान अल्लाह। जितना अल्लाह से कोई करीब है उतना ही उसको बड़ा समझे।
کہ جب تک ہم اللہ کو بڑا نہیں سمجھیں گے کسی بھی مرض کا، سر ڈپریشن تو ایک مرض ہے نا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کا علاج ممکن نہیں ہے۔ وہ جو جمال صاحب نے ابھی بات کی تھی نا کہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو وہ بھی فالو کرتے ہیں، میں بھی فالو کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں گھر میں بیٹھا ہوا نا تو ان کا ایک آن لائن ملتان میں وہ لیکچر دے رہے تھے، میں وہ آن لائن سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پریکٹیکلی مسلمان نہیں ہیں، ہم ایک ڈرل کے مسلمان ہیں کہ جی ہمیں پتا کسی نے بتا دیا 11ویں اس طرح ہوگی، سفید چادریں ہوں گی، اگربتیاں جل رہی ہوں گی، اتنی گیٹیاں پڑی ہوں گی، فلانا کھانا پکا ہوگا، یہ 11ویں ہے۔ اور لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ وہ 11ویں شریف والا جو بزرگ ہے عبد القادر جیلانی، اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو دیٹ واز اے بگ کوشچن فار می، مطلب مجھے ان کی بات نے بہت جھنجھوڑا۔ میں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ کیا واقعی ہمیں پتہ ہے کہ یار 11ویں شریف والے نے کہا گیا ہے؟ تو سہیل صاحب میں جو ہے نا وہ صدر جاتا ہوں چھوٹے بازار، ادھر وہ سستی اردو کی کتابیں ہیں، مطلب کہ ویسے آپ بینک روڈ سے لو نا تو وہی کتابیں مہنگی ملتی ہیں، تو اگر آپ چک بازار، چھوٹے بازار، اردو بازار چلے جاؤ نا تو ادھر وہی کتابیں سستی ملتی ہیں۔ تو میں نے ادھر سے سائن دیکھا جی اسلامی کتابیں، یہ وہ، میں ادھر چڑھ گیا، میں نے کہا جی عبد القادر گیلانی صاحب کی جو کتابیں ہیں تو مجھے اس نے خطبات دے دیے، تین چار کتابیں میں لے کے آ جاتا ہوں واپس اپنے ٹینچ باٹا گھر میں۔ تو میں نے جب ان کو پڑھنے کی کوشش کی نا تو جب میں نے پہلی کتاب کھولی نا تو اس میں سید عبد القادر گیلانی 11ویں شریف والے جو ہیں وہ ان کا ایک فرمان تھا، ایک خطبہ تھا، جس کے ابتدائیہ جو کلمات تھے نا وہ یہ تھے کہ اپنی زندگی کے بارے میں کب، کیسے، کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب سے جو ناپسند کی ہے نا وہ چیز وہ ہے شرک۔ سب چیزوں کو وہ معاف کر دے گا، ایک شرک اس نے معاف نہیں کرنا کہ اس کی ذات کے ساتھ اگر آپ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ تو اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی کے بارے میں یہ سوال کرتے ہو کہ کب، کیسے اور کیوں، یہ کب ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ میں ایسے گردانتا ہوں، یہ میں ایسے سمجھتا ہوں کہ یہ شرک کے قابل ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا شروع کر دیا، میں نے کہا یہ تو ظفر صاحب آپ صبح و شام کر رہے ہوتے ہیں، آپ صبح بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ کیسے ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ شام کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کا آپ کا تو ورد ہی یہی ہے کہ یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا۔ اور خدا کے بندے یہ آپ اتنا بڑا جرم کا ارتکاب کر رہے ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کی تکریم اور تحریم کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، تب جا کے ہمیں جو ہے نا وہ ہم اپنی زندگی کو سیدھا کر سکیں گے اور اپنی زندگی کی کوئی صفائی کر سکیں گے۔ تو خلاصہ یہی ہے سر، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، تے فضل کریں تے بخش جاون میں جے منہ کالے۔ تو اس کے فضل کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے۔ forget about your planning۔ ابھی میں آپ کو اتنے واقعے سنا سکتا ہوں، اپنے والد صاحب کا واقعہ سنا سکتا ہوں جو مجھے انہوں نے 1984 میں ایک بہت بڑا میرے لیے آئی اوپنر مجھے دیا تھا کہ میں نے انہیں کہا نا میں شادی کے لیے آیا ہوں تو یہ کیا آپ نے پلاننگ شاننگ، انہوں نے کہا چل ہے میں بڑا پلانر آ گیا ادھر، میں نے کبھی پلاننگ شاننگ نہیں کی ہے، دیکھتے جانا ادھر شادی کرنے آئے ہو نا تو شادی اپنی انجوائے کرو، جس طرح جو ایونٹ آتا جائے گا ذرا دیکھنا کس طرح رونق بنے گی۔ اور وہ رونق وہ بنی تھی کہ جو رونق آج ہم لگانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو وہ ان کی ذات پہ بھروسہ، ان کی ذات پہ توکل تھا جو وہ رنگ لایا کرتا تھا۔ ڈپریشن جو جتنا بڑا مرض ہے اس پہ ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، اور ہم سجیسٹ یہی کر رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس کو ٹو بی کنٹینیوڈ کرتے ہیں، اس کا پارٹ 2 ہم، کیونکہ یہ کافی آگے کافی چیزیں ہمیں آپس میں جب ڈسکس کریں گے تو باہر نکلیں گی، انشاءاللہ کوئی مشعل راہ ملے گی۔ تو زندگی رہی تو پھر ملاقات اسی، اللہ تیری یاری ملسا اگلی باری، اللہ سونے نے والا۔